بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی فضیلت و احکام۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینہ کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتی کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔